الحاج شاجی گل افریدی جو ہے پورے دنیا میں مشہور سیاستدان ہیں. ان کی خدمات فاٹا کے لیے بہت زیادہ ہے, پورے پاکستان کے لیے. انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی کا اعلان بھی کیا ہے اور ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ دوسرے پولیٹیشین سے بالکل ہی مختلف ہے. کافی سادہ زندگی گزارتے ہیں, خود لوگوں کے ساتھ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور بہت سی ایسی خدمات ہیں جو گائے بگائے کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ خیبر میں, اور آج میں موجود ہوں الحاج شاجی گل افریدی جو ہے جو پورے دنیا میں مشہور سیاستدان ہیں. بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے, آج ان سے ملوائیں گے آپ کو. میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا. میں جب یہاں پر انتہا پسندی شروع ہوا تو میں اپنا بزنس کر رہا تھا, اور بزنس جو ہے مجھے اپنے والد کا چھوڑا ہوا کام ہے, اور اس بزنس کو الحمدللہ ہم کر رہے. اور صرف یہاں نہیں کہ اپنے علاقے میں کراچی تک ہمارا بزنس بیس کراچی ہے. تو میں کراچی ہوا کرتا تھا 2008 تک, اور 2008 میں جب یہاں انتہا پسندی بڑھ گیا تو میں 2008 میں اپنے علاقے میں آیا, اور اپنے علاقے میں آنے سے ہمارے علاقے کو یہ فائدہ ہوا اور یہ عزت ملی کہ وزیرستان سے لے کر باجاور تک سب لوگ بے گھر ہو گئے, سب ڈسپلیس ہوئے, مگر ہمارے یہاں کے لوگ جمرود, اور جمرود کے بعد ہمارے ساتھ سب ڈویژن ہے لنڈی کوتل کا وہاں, اور ایک تحصیل ملاگوری کا ہے, اور شلمانی, پورے فاٹا میں صرف ہم لوگ بے گھر ہونے سے بچ گئے. اور وہ صرف یہی وجہ تھا کہ جب میں یہاں آیا 2008 میں تو لوگوں نے کہا جب یہ نہیں جا رہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے اور یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ان لوگوں کو, انتہا پسندوں کو, اور اس کو مان نہیں رہا ہے, تو پھر ہم کیوں جائیں. پھر اس کے بعد جب میں یہاں رہا تو 2012 میں یہ لوگ میرے جتنے علاقے کے لوگ تھے آئے کہ اب الیکشن لڑے. تو میں نے کہا میں الیکشن سوچوں گا, مشورہ کروں گا اپنے فیملی میں. تو جب میں نے فیملی میں مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ ہم اور کسی کو تو سپورٹ کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے, تو کیوں نہ آپ لڑے جب یہ سب عوام آپ کو کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے 2013 کا الیکشن لڑا, اور اس الیکشن میں میں اپنے علاقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے ایکس فاٹا کے بیلٹ میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے مجھے دی, جو 30,000 ووٹ اس وقت مجھے 2013 میں. آپ اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہو کہ میرا ایک الحمدللہ ذمہ داری پورا کرنے کا رول تھا. ذمہ داری میں نے پورا کیا تھا, لوگوں کے سامنے میں کھڑا دیکھتا تھا اور میں کھڑا تھا, تو لوگوں کا اعتماد بڑھتا تھا, اور وہ گیا نہیں تو پھر انہوں نے وہ عزت مجھے 2013 میں دی. پھر اسی طرح 2013 میں جب میں سیاست میں آیا تو میں جب پارلیمنٹ میں گیا تو اس سے پہلے ہمارے جو ایکس فاٹا کے ممبرز ہوتے تھے, میں نے جب دیکھا وہ تو اس طرح ہوتے تھے جیسا کو وہ آرنری وہاں پر بیٹھے ہو اسمبلی میں, ذمہ داری نہیں پورا کر پا رہے تھے. میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا یہ تو ہمارے عوام کے ساتھ بہت بڑا زیادتی ہے, ظلم ہے, ایک قسم کا مجرم میں سمجھنے لگا اپنے آپ کو. اگر میں ان کو آئین نہیں دلاتا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ تم پھر اسمبلی میں بیٹھا کیوں ہوں. تو میں نے وہ اس بات کو شروع کی, تحریک کو, اور اس تحریک کو اسٹیج پر لے آیا الحمدللہ, کہ جس سے آئینی تکمیل پاکستان ہو گیا. اور میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان تک یہ میسج جائے کہ میں خود بہت لوور کہ اس سے میں تھا. فائنانشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, مگر ہمارے بڑوں نے محنت کی اور ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا. اس پلیٹ فارم پر ہم چلے, اس کو اور مضبوط کیا. اور وہ صرف اس حد تک کہ ہم نے صرف اپنے فیملی کو نہیں, ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی ساتھ ایک روزگار پر لگا دیا, ان کو کام دیا, اور ان کو بزنس دی چھوٹا موٹا جیسے جو ہو سکتا تھا. تو اسی طرح پھر میں آگے نیکسٹ جو ہے میں نے اسٹیپ لیا پارٹی بنانے کا. اور پھر 2019 میں ہمارے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے, جو کہ اس سے پہلے ایکس فاٹا سے پروونشل اسمبلی کے لیے ممبر نہیں بنتے تھے. تو اس میں ہمارے 2 MPs 3 آئے. ان 3 MPs کے اوپر ہم نے ایک فیمیل بنائی جو کہ وہ میرے کانسٹیٹیوئنسی سے اور میرے علاقے کی ہے, وہ
لنڈی کوتل کی بصیرت بی بی شینواری، تو وہ یہاں سے میں نے الحمدللہ فیمیل ممبر بنائی. اور 2018 کا جو الیکشن تھا وہ تو سب کو گلا ہے، اور حقیقت میں اس الیکشن میں جس نے بھی جو فیصلے کیے ہیں آجا وہ پورا پاکستانی قوم اب بھگت رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہوا ہے، سلیکشن ہوا ہے. تو ابھی میں نے اپنا سیاسی پارٹی بنایا ہے، اور میرے پارٹی کا جو منشور ہے اور جو دستور ہے اور جو مینیفیسٹو ہے وہ بالکل میں نے اسی حساب سے بنایا ہے جس حساب سے میں نے اپنے گھر کو بنایا ہے. میرا ویژن ہے، میرا نظریہ ہے کہ میں ملک کو بھی اسی طرح بنا دوں. میں کسی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر سیاست میں نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مجھے لے کر آیا ہے. میں الحمدللہ اپنے عوام کے کندھوں پر آیا ہوں، اور عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے. اسی لیے مجھے یہ پتا ہے کہ میں اگر اکاؤنٹیبل ہوں تو اپنے عوام کو ہوں، اگر میں جواب دہ ہوں تو اپنے عوام کو ہوں. اس لیے میں نے اپنی عوام کی بہتری کا کام کیا ہے، بہتری کا سوچا ہے کہ میں اس اپنے علاقے کو ساتھ میں پورے ملک کو کیسا اس طرح مسئلوں سے نکالوں کہ اس طرح اصلاحات کروں ہر چیز میں، چاہے وہ ہماری ٹریڈ ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ ہماری جوڈیشلی میں ہو، چاہے وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں ہو، تاکہ جو بھی حکومت بنے وہ اپنی 5 سال کو پورا کرے، تاکہ یہ بدگمانیاں بے اعتمادیاں جو ہے ختم ہو جائے. اس کے بعد میں نے اپنے عوام کو ہر ہفتے کا ایک رپورٹ، یا آپ سمجھو کہ اپنے آپ کو پیش کرنا، جواب دے اسے اکاؤنٹیبل اور ڈیلیور کرنا، وہ طرز میں نے شروع کی. تو وہ طرز ہمارے لوگوں کو بہت پسند آیا. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا لائف سٹائل میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، ساتھ ساتھ مطلب خود جا کے ان کو چائے بھی دیتے ہیں، سب کچھ پیش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب بہت سے پولیٹیشین تو ہوتے ہیں وہ تو بیٹھے رہتے ہیں، نہ کس سے ملتے ہیں، صرف مل لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پہلے یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا. الحمدللہ صاحب ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ٹریڈیشنلس ہے، اور میں چاہتا ہوں، میرا اپنا شوق ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم وہ جو کلچرز ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. مہمان جو ہوتا ہے یہ خدا کا رحمت ہوتا ہے. اگر آپ کے ڈیرے کے اوپر کوئی آتا ہے تو وہ خدا کا رحمت آتا ہے، تو اس کو عزت دینا آپ کا فرض بنتا ہے. اور بالکل ہم میں الگ سیاست، آپ جیسا آپ نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے کہ آپ جو ہے اکثر جو ہے مسجد سے جب باہر نکلتے ہو تو چپل بھی سیدھا کرتے ہو، تو یہ مجھے فخر ہے کہ عاجزی جو ہے وہ ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز بنا لیں، تو تب اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کریں گے. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، تو جب ایک چیز اللہ کو پسند آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کو عزت بھی دیتا ہے. اچھا صاحب ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے گائے بگائے لوگوں کی بڑی مطلب چھپ کے مدد بھی کرتے ہیں ان کی. یہ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. علاج بھی کرواتے ہیں مفت، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسا محسوس ہوتا ہے تب؟ امجد علی صاحب یہ تو اگر میں کہوں کہ یہ تو تربیت کا اس میں بڑا وہ دخل ہوتا ہے بڑوں کا، والدین کا. تو الحمدللہ ہمارے جو والدین تھے اس وقت سے لے کر ہمارے دادا جب سے یہ مہمان نوازی اور جتنا بھی لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا بلائی کر سکتا تھا تو وہ کرتے تھے. تو یہ ان کا تربیت ہے اور ان کا سکھایا ہوا کا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی بھی اس وقت پولیٹیشین ہے، آپ کے 22 سینیٹر رہ چکے ہیں، ساتھ ساتھ آپ MNA رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا بیٹا جو MP ہے، آپ کا بھتیجا بھی MP ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دیا ہے، اور صرف اس میں نہیں کہ سیاست میں ہمارا انکم، سورس آف انکم جو ہے وہ سیاست نہیں، پالیٹکس نہیں ہے. بالکل ہمارا سورس آف انکم جو ہے اپنا محنت ہے، بزنس ہے. جب بزنس میں جو جتنا محنت کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے. تو وہ ہمارا یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کوئی عوام کی حق کی بات کرتے ہیں، یا ہم جہاں بھی پر بھی ہو، اگر وہ سینٹ میں ہو یا اسمبلی میں ہو یا جہاں بھی ہو، اگر ہم سچ بولتے ہیں یا حقیقت بولتے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے، ہمارا سورس آف انکم بزنس ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو، اردو پوائنٹ کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ اب نا امید نہ ہو. انشاءاللہ جو کام عمران خان نے یا اور لیڈرشپ نے نہیں کیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاہ جی گل آپ کے لیے حاضر ہے، اور یہ
کر کے دکھائے گا، اور صرف اس لیے یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کی مدد سے کہ میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے گھر کو، اپنے فیملی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی عوام کو وہ کام کر کے دیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے. تو اگر ہمیں اختیار مل گیا اور ہمارے اوپر پاکستانی قوم نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ملک اور پاکستانی قوم کو بھی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے جیسا اپنے علاقے میں. تھینک یو سر. بہت مہربانی، شکریہ.